یہاں فٹنس سے لوگ بھاگتے ہیں، مطلب کام نہ کرنے کی ہزار بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگ. تو اگر ہم اتنا طاقتور بن جائیں یہ ساری فیلڈز میں مہارت حاصل کر کے، کیا دنیا ہماری آواز نہیں سنے گی؟ میں جب میرا پچھلا سفر تھا نا یو ایس اے کا، ایک پاکستانی وکیل ملے مجھے، میرا خیال ہے گجرات یا لاہور سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے اسپیشل مجھے دعوت دی کچھ باتیں کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ہیں یو ایس اے میں کافی عرصے سے، اور ان کے تعلقات اپر لیول یعنی یو ایس اے کی گورنمنٹ میں بہت اپر لیول کے جو آفیسرز ہیں ان سے، انہوں نے نام بھی بتایا فلاں 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 سے میری یہ ریلیشن، اور لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کی. تو انہوں نے کہا کہ 50 سال پہلے امریکہ میں یہودیوں کی 2% کی حیثیت نہیں تھی، بہت ہی مائنورٹی میں تھے، اور عیسائیت اور یہودیت کا آپ کو پتہ ہے بہت جنگیں ہوئی ہیں. حیرت کی بات ہے مسلمانوں کا کی یہودیوں سے جنگیں نہیں ہوئی ہیں، صرف وہ بنو قریظہ بنو نذیر کے واقعات ہیں. اس کے بعد مسلمان اور یہودی ہمیشہ چیزیں ملتی زیادہ ہیں نا، کم ڈفرینٹ ہے ہماری. یعنی ان کی لڑائیاں بھی نہیں ہوئی ہیں سیاسی. یہ فلسطین کا ایشو جب تک کھڑا نہیں ہوا تھا نا اس وقت تک عیسائیوں اور یہودیوں کا تو بالکل جیسے ساس بہو کا ہوتا ہے نا، ایسے چلتا رہا ہمیشہ. تو ظاہر ہے امریکہ میں کرسچینٹی زیادہ ہے تو یہودیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا. یہودیوں نے 50 سال بعد کی پلاننگ کی. اس میں انہوں نے کہا ہم نے بیوروکریسی میں جانا ہے، ہم نے تجارت اپنے ہاتھ میں لینی ہے. تو ان وکیل صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا مذہب بھی بچایا اور ارب پتی بن گئے وہ اتنے سے ہو کے، اور آج پورے امریکہ کی ایسے گچی پکڑی ہوئی ہے انہوں نے. یعنی ایک عجیب ماحول ہے امریکہ میں. پورا امریکہ اس وقت فلسطینیوں کے حق میں ہے. جس گورے سے آپ بات کرو گے فلسطینیوں کو فیور کر رہا ہے وہ، لیکن پالیسیاں بن رہی ہیں فلسطینیوں کے اگینسٹ.